الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفثہ ونفثہ فإن اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وخلوا سبیلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمین کو آج میں انسانی خدمت چیئرمین عبدالرحمن کی جانب سے زکوٰۃ کے موضوع کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات فرماتا ہوں۔ آج کے جو ماحول میں زکوٰۃ کا جو حق ہے وہ 8 حصوں میں تقسیم کرنے کا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اس کو اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں گے اور حق ادا ہو گیا۔ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کو پر میں جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کا مقصد اسلامی معاشرے کا بنیاد ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کو ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم اگرچہ ادا کریں گے تو الحمدللہ ہر ایک کا مال پاک ہو جائے گا، ہر ایک بھی انشاءاللہ اسلام پہ آ جائے گا، ہر جگہ بھی انشاءاللہ امن سمن ہو جائے گا، تقریباً غربت ختم ہو جائے گی، تقریباً لوگ پریشانیوں سے اور سود سے قرض سے انشاءاللہ نجات ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی میری گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ زکوٰۃ کو بولتے ہیں پاک کرنا۔ ایمان کا جو تعلق ہے وہ عقیدے سے ہے، جو نماز کا تعلق جسم سے ہے، جو زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ تو لہٰذا جو بھی زکوٰۃ کا جو مقدار کو جو پہنچنے والا جو بھی وہ صاحب زکوٰۃ 1 سال اس مال گزرنے کے باوجود وہ زکوٰۃ کا حقدار بنتا ہے۔ تو آج لوگ وہ بھی نہیں معلوم زکوٰۃ 1 سال تک گزرتا ہے، نہیں، جو بھی آیا اس کو تقسیم کرتے ہیں، نہیں۔ اسلام کے شریعت کے مطابق اگر جو ہم اس کو زکوٰۃ کو نکالیں گے تو ہماری انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہے، اللہ کی کامیابی بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے انشاءاللہ ہر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں زکوٰۃ بھی صرف اللہ کے لیے نکالو، کیونکہ محشر کے دن نہ رسوا ہو جائے اللہ کے سامنے آپ۔ جو بھی انشاءاللہ مال ہے وہ اللہ کا ہے، وہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو لہٰذا اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 8 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ ایک غربا ہے اور ایک مسکین ہے، تیسرا جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والا اس کو عامل کیا جائے گا۔ زکوٰۃ جو بھی جو مقدار ہے زکوٰۃ والوں کے پاس جا کے زکوٰۃ کو وصول کرنے والوں کو عامل بولتے ہیں۔ اور چوتھا اسلام کے لیے توجہ کرنے والوں کے لیے ان کا بھی حصہ ہے، اور قرض داروں کا بھی۔ آج جو معاشرے میں جو قرض کرتے ہوئے جو انٹرسٹ سے جو ملوث ہے لوگ، سود سے ملوث ہے، اگرچہ ہم زکوٰۃ اسلام کی طرف نکالیں گے تو الحمدللہ یہ انٹرسٹ بھی معاشرے سے دور ہو جائے گا۔ اور غلام کو بھی ہم چھڑا دینا، آدھا اس کو یہ کر دینا۔ تو آج غلام کو چھڑانے کا تو گردن کو ہٹانے کا لفظ ہے۔ تو لوگ آج کل کئی لوگ جیلوں میں ان کا جو کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی ان کا جو 2 سال 3 سال جتنا بھی ان کا جو وہ ہونے کے باوجود بھی لوگ جیلوں میں ہیں آج کل۔ ان کا جو فائن جو ججمنٹ جو تھا 1000 2000 3000 کم سے کم وہ ادا نہیں کر سکے، پھر وہ لوگ سزا کاٹ رہے ہیں، تو ان کو بھی چھڑانا ہے۔ تو اس کو غلام کو چھڑانے کا بھی ایک حصہ ہے غلام، اور اللہ کے راہوں میں نکلنے والے اس کا بھی ایک حصہ ہے 7واں حصہ۔ اور مسافر کو بھی انشاءاللہ یہ زکوٰۃ میں 8واں حصہ ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام اگرچہ ہمیں اس پر عمل کریں گے تو لہٰذا معاشرے میں اس زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے والے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو لہٰذا بھائیو اتنا بہترین اللہ ہم کو اتنا بہترین تحفہ دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں سال میں ایک بار اگرچہ
साहिब इस्तिताअत लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ, साहिब ज़कात लोगों को मैं अदनब गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों आओ अल्लाह के लिए। ये दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया फ़ानी है, जाना ही है। आंखों के सामने कई लोग जा रहे, क्या माल नहीं आएगा? तो अल्लाह आपको माल दिया है, वो हक़ अल्लाह का है, तो लिहाजा उसके हक़ के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक आप ज़कात निकालिए। तो इंशाअल्लाह मैं ज़कात भी किसको निकालना है? जो ज़कात अपने ज़िम्मेदार को देने का हक़ है। तो ज़िम्मेदार कौन है? उस दौर में उमरा थे, अमीर को देते थे, खलीफा रशीदीन को देते थे, अमीरुल मोमिनीन को देते थे। तो इस वक्त जो भी इंशाअल्लाह जहाँ भी अगरचे मस्जिद में जो इमाम हैं, इमाम भी अमीर का ओहदा रखता है, तो लिहाजा अपने इमाम को लिया के ज़कात अदा कीजिए। जमात की जो मस्जिद की कमेटी, कम से कम जो हर इस वक्त हर मस्जिद में एक कमेटी रहती, उस कमेटी में 8 हिस्सों के मुताबिक अगरचे इसको तकसीम करेंगे तो मेरे भाइयों आगे जाके देखो इंशाल्लाह, आगे रमज़ान में इंशाल्लाह ना कोई गरीब नजर नहीं आएगा, कोई ऐसे बच्चे गरीब औरतें शादियाँ नहा को घरों में नहीं बैठेंगे, कोई बच्चे फिजा नहीं बन के घरों में नहीं बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी माल पाक हो जाएगा, आप भी इंशाल्लाह हलाल रोजी पे आ जाएंगे, इंशाल्लाह हलाल रिस्क आप पे इंशाल्लाह नसीब हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश के मुताबिक आप ज़कात को समझो, ज़कात का मानी को समझो। ये ज़कात तीसरा रुख है इस्लाम में, तो लिहाजा ये ज़कात को अदा कीजिए इस्लाम के मुताबिक। जज़ाकल्लाहु खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसको अगर आपको कुछ मेरे से कॉल करना है तो इंशाल्लाह 7097377503 कांटेक्ट कीजिए और मालूमात तफसीलात के लिए इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे बढ़ो परचम लिए इंसानी खिदमत का। कोई गमगीन है, बीमार है या कर्ज में देखो, कोई गमगीन है, बीमार है या कर्ज में देखो। ख्याल इंसान पर लाजिम है हर इंसान की हालत का, ख्याल इंसान पर लाजिम है हर इंसान की हालत का, ख्याल इंसान पर लाजिम है हर इंसान की हालत का। जनाबे अब्दुर रहमान कहते हैं हक है ये मिल्लत का, चलो आगे बढ़ो परचम लिए इंसानी खिदमत का। हम इंसानियत जो अपने सीने में बसाएगा, कि हम इंसानियत जो अपने सीने में बसाएगा, अजीज उसके लिए खुल जाएगा दरवाजा जन्नत का, अजीज उसके लिए खुल जाएगा दरवाजा जन्नत का, अजीज उसके लिए खुल जाएगा दरवाजा जन्नत का। जनाबे अब्दुर रहमान कहते हैं हक है ये मिल्लत का, चलो आगे बढ़ो परचम लिए इंसानी खिदमत का।